یہ بات کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صرف مریض کا علاج ہی نہیں بلکہ ایک صحت مند ماحول بنانے میں بھی کوشاں ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک 30 لاکھ نوجوان مردوں اور عورتوں میں ملٹیپل اسکلوروسس کی بیماری سامنے آ چکی ہے۔ دوسری جانب مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ جاری ہے۔ عالمی یوم دماغ کے موقع پر امسال ملٹیپل اسکلوروسس کی بیماری سے متعلق آگہی کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اس بیماری میں دماغ کے اندر اور آنکھوں کی نسوں میں ورم آ جانے سے اچانک بینائی چلی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں اور چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ گویا یہ دماغی مرض بھی انسان کو معذوری کی جانب لے جاتا ہے۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی آغا خان یونیورسٹی کے اشتراک سے پاکستان میں ڈاکٹرز کی تربیت کے مختلف پروگرامات منعقد کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ حکومت و دیگر NGOs کے ساتھ مل کر اس بیماری سے متعلق عوامی آگہی کے مشن کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ عالمی یوم دماغ کی مناسبت سے پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی اور آغا خان یونیورسٹی نے ڈاکٹرز کے لیے ایک تربیتی ویبینار منعقد کیا۔ امریکہ سمیت ملک بھر سے ماہرین دماغ و اعصاب نے ویبینار میں ملٹیپل اسکلوروسس کی بیماری کے علاج سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات کی اور سوالات کے جوابات دیے۔ ڈاکٹر حارث مجید نے اس بیماری کے تعارف اور عالمی سطح پر منظرنامہ بتاتے ہوئے کہا کہ The first edition of this Atlas of Illness was produced in 2008 in collaboration with WHO, and it was later updated in 2013 and the latest edition being published last year. ملتان سے معروف ڈاکٹر احتشام خالد نے کلینکل ڈائگنوسس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ So the key principle towards MS diagnosis is either you have a typical clinical syndrome, which is either optic neuritis or internuclear ophthalmoplegia or trigeminal neuralgia or transpersonalitis or cerebellar syndrome. ماہرین کے مطابق اس مرض کی تشخیص MRI سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ساجد حمید نے اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ اسے ہم کہتے ہیں اپنڈائمل ڈاٹ ڈیش شائن۔ یہ ڈاٹس کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اگر زیادہ مل جائیں تو ڈیش کی طرح نظر آتے ہیں، اور یہ بالکل ارلی سائن ہے۔ ڈاکٹر شاہد مصطفیٰ نے ملٹیپل اسکلوروسس میں آنے والی پیچیدگیوں اور معذوری کی جانچ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ In different surveys, about 60% of the patients are really very, very concerned about many symptoms that are affecting them. MS کے پیشنٹس کو کچھ نہ کچھ دوائیاں ضرور مل رہی ہوتی ہیں۔ اسپاسٹیسٹی کے لیے بیکلوفین مل رہی ہوگی، ہو سکتا ہے مسکولر ریلیکسنٹس مل رہے ہوں، ڈپریشن کے لیے ہو سکتا ہے ان کو CNS ڈپریسنٹ میڈیسنز مل رہی ہوں، نیند کے لیے بینزوز مل رہی ہوں، ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس مل رہے ہوں۔ سو وی مسٹ ریویو دیئر میڈیسنز اینڈ میک شیور ان کو ہم مینیمائز کر دیں۔ ویبینار میں شریک PNS شفا سے مہمان ڈاکٹر فاروق راٹھور نے ملٹیپل اسکلوروسس کے مریض کی بحالی پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ The most important thing is that rehabilitation is a process. It is not something that is given one time. It's not a consult that you do once, you prescribe some medicine or given an injection and the patient goes back home and visits you after probably a month or 3 months if the symptoms don't deteriorate. ڈاکٹر عدنان طارق نے پاکستان میں ملٹیپل اسکلوروسس کے کلینکس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ پیشنٹ جو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے ان کو کوئی لمیٹیشنز نہ ہو ہاسپٹل میں اندر آنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں بھی آ سکتے ان کو ہم ٹیلی میڈیسن آفر کریں۔ آغا خان یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد واسع نے کہا کہ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر اس مرض کی تشخیص اور علاج بر وقت شروع ہو جائے تو پاکستان میں اس مرض کے علاج کے لیے اچھی ادویات و علاج موجود ہے، اور اس کو تشخیص کرنا بہت آسان ہے۔ MRI ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے بیماری تشخیص کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا بہت اچھا علاج پاکستان میں موجود ہے، اور اگر اس کا علاج کسی کو مل جائے تو اس سے وہ بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں۔ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر ڈاکٹر سلیم بارش نے ویبینار کے شرکاء سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے اس مرض کی آگہی اور علاج کی تربیت پر زور دیا۔ Thank you AQ team for arranging this workshop. Today's workshop was on MS very informative and successful. گو کہ یہ ویبینار ڈاکٹرز کی تربیت کے لیے تھا، لیکن اس کے اندر اس عالمی یوم دماغ کی مناسبت سے ایک بھرپور کوشش کی گئی آگہی کو اور علاج اور اس سے متعلق دیگر معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز، کراچی۔